کیا تقلید خیر القرون کے دور میں تھی؟ کیا تقلید خیر القرون کے دور میں صحابہ کے دور میں بھی تھی؟ آپ نے کہنا جی ہاں، صحابہ کے دور میں بھی تھی۔ ایک صحابی اجتہاد کرتا تھا اور دوسرا مسئلے کو مان لیتا تھا۔ علام الموقعین میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھا ہے کہ 130 تقریباً صحابہ کرام مجتہدین تھے اور باقی مجتہدین نہیں تھے، تو 130 جو مجتہد تھے یہ اجتہاد کرتے تھے اور باقی اس کو مان لیتے تھے، اور ایک مجتہد اجتہاد کرے اور دوسرا مان لے، اسی کا نام ہی تقلید ہوتا ہے۔ تو تقلید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور سے چلی آ رہی ہے، یہ آج کی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب فن فقہ ایجاد نہیں تھا تو تقلید کے الفاظ موجود نہیں تھے، اور جب فن فقہ ایجاد ہو گیا تو پھر باقاعدہ مجتہد کی بات ماننے کا نام رکھ کے بطور تقلید دنیا میں اس کو نافذ کر دیا گیا۔ یہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب تک فن ایجاد نہ ہو چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ان کے لیے مخصوص الفاظ نہیں ہوتے، اور جب فن ایجاد ہو جائے پھر ان کے لیے باضابطہ الفاظ آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ گرامر کی بات کرتے ہیں، یہ جو حروف جارحہ ہیں، یہ ماولا مشبہتان ہیں، یہ لائنب یہ جنس ہے، اور یہ حروف فلاں ہیں، آپ ساری باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ حروف اور یہ عامل اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھے، صحابہ کے دور میں بھی تھے رضی اللہ عنہم، لیکن باضابطہ ان کے نام نہیں تھے جو نحو اور صرف رکھ لیے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت صرف اور نحو کا بطور فن وجود نہیں تھا، اس لیے نام بھی نہیں تھے، اور جب فن کا وجود آ گیا تو ان کے نام بھی آگے۔ فقہ موجود تھی، بطور فن موجود نہیں تھی، اور جب فن آ گیا تو پھر فقہی اصطلاحات کے نام بھی دنیا کے اندر رائج ہو گئے۔